اس مجلس کے صدر جناب پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مقالے پہ کچھ بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جو یہاں موجود ہیں اور سامعین اور ناظرین جو ہمارے اسکرین پر نہیں ہیں، سب کی خدمت میں سلام۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کونسل کو کہ بہت اچھا موضوع آن لائن اردو زبان و ادب کی تدریس، مسائل اور امکانات۔ ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کا پہلا ویبینار ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ضرورت جب ہوتی ہے تو تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو آج جتنے مقالے پیش کیے گئے فردن گفتگو کرنا، میرے خیال سے نوٹس تو ہم نے 2-3 صفحے کا لے لیا ہے، اگر اس پہ گفتگو کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن چند باتوں کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مجموعی طور پر جتنے مقالے پیش کیے گئے، چاہے ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی ہوں اور خود ڈاکٹر عقیل صاحب کا استقبالیہ جملہ جو تھا کچھ بہت اہم تھے کہ ابجد کی سطح پہ، الفابیٹ کی سطح پہ کیسے تدریس کی جائے، پھر ابتدائی سے ثانوی اور ثانوی سے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ڈاکٹر عقیل صاحب نے ظاہر ہے اپنے ان تشویشات کا اظہار کیا کہ ان صورتحال میں ہم کن مسائل سے دوچار ہیں اور کیا بہتر امکانات ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی اور بہت ہی مثبت گفتگو کی۔ یقیناً ہمیں ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی نے بہت ہی مبسوط، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا مقالہ پیش کیا اور بہت ہی پوائنٹ وائز انہوں نے مسائل پر بھی گفتگو کی، مشورے بھی دیے اور اسے نوٹ کیا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ کو مقالہ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح درخشا زرری نے بھی بہت ہی اہم بات کی اور کچھ تجربے سے کچھ لوگوں نے بات کی، جیسے شعیب رضا خان صاحب نے اپنے تجربے کو شیئر کیا، شاہ عنایت ملک صاحب نے اپنے تجربے کو شیئر کیا، ڈاکٹر کاظم نے شیئر کیا، مسرت جہاں صاحبہ کا بھی مضمون بہت اچھا تھا، انہوں نے کچھ حقائق کو پیش کیے، کچھ ڈیٹا کو انہوں نے پیش کیا، ندیم صاحب نے اپنے تجربات کو شیئر کیا، پروفیسر مشتاق احمد صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور روایتی کلاس روم کی ضرورت کا احساس دلایا۔ مجموعی طور پر پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے، ان سے تو ہم لوگ سیکھتے ہیں، لیکن بہت جو ابتدائی چند جملے تھے وہ یقیناً امکانات اور مسائل کی طرف تھے، اور جو بعد میں انہوں نے ایک سمجھے کہ وہ نمونہ تھا، ایک ماڈل تھا کہ کس طرح سے ہم تدریس کر سکتے ہیں، جو قصیدے کی صنف کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا۔ اب ذرا ان تمام مقالوں کے بعد جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلائے ناگہانی اگر کہیں غالب کے زبان میں تو وہی ہے یہ بلائے ناگہانی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف اردو والوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن مقام شکر ہے، ہمیشہ انسان کو مثبت رہنا چاہیے۔ مقام شکر ہے کہ جب اچانک ہمارے اوپر یہ فرمان عائد ہوا کہ اب آپ کے پاس کوئی اور دوسری صورت نہیں ہے، آپ آن لائن کلاسز لیں۔ یہ بتائیے کہ 70 سے 90% تک کامیابی کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ اسکول ہو، ریموٹ ایریا میں موجود کالجز ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ بہار اور یو پی، بنگال، تمل ناڈو، مدراس، حیدرآباد، ان جگہوں کے کالجز کو دیکھیے نا، کتنے اچھے انہوں نے ویبینار کرائے، کتنے اچھے کوئز کروائے، کتنے اچھے انہوں نے کلاسز لی۔ اسلم فاروقی صاحب ہیں، وسیع بختیاری صاحب ہیں، طیب خرادی صاحب ہیں، یہ سارے لوگ ہمیشہ نظر آتے ہیں ویب سائٹ پر، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں۔ خود اسلم صاحب نے اتنا اچھا سیمینار کرایا اور سب لوگ کرا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو کم از کم اتنا تو ایک جملہ لکھ ہی دینا چاہیے، جو لوگ ویبینار کرا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ اپنی موجودگی درج کرا رہے ہیں، اردو زبان کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، ان کی تعریف ہونی چاہیے، ان کی تحسین ہونی چاہیے، ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے جس نوعیت کا انہوں نے کرایا ہے، لیکن کم از کم یہ باور تو کرا دیا کہ آج جو ہے ڈیجیٹل میڈیا میں، سائبر میڈیا میں، آن لائن ٹیچنگ میں ہمارے اردو والے کہیں سے پیچھے نہیں ہیں، ہر اعتبار سے، چاہے وہ مشاعرے ہی کیوں نہ ہو رہے ہیں، مذاکرے ہی کیوں نہ ہو رہے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کی طرف سے جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ بہت عمدہ پروگرام ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ بلائے ناگہانی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے بلائے ناگہانی کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب جو ہمارے لیے ایک محترم ہیں اور جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، لیکن آپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ پرانی نسل کے لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے۔ آپ جو ہے فری کانفرنس ایپ پر نہ صرف کلاسز لے رہے ہیں بلکہ آپ کے لیکچر بھی وہاں موجود ہیں، تو یہ خوشائند بات ہے یا نہیں؟
ظفر صاحب کے پاس میں نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ چھوٹا بار فون دیکھا ہے, اسمارٹ فون تو نہیں دیکھا ظفر صاحب کے پاس, لیکن اب جب وقت آ گیا ہے تو سر نے اتنی عمدہ کلاسز لی ہیں اور پابندی سے لی ہیں, اور طلبہ بھی موجود رہے. اور یہ ضرور ہوا کہ دیکھیے جب کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں مشکلات سامنے آتی ہیں, اور ڈاکٹر شیخ عقیل نے انہی مشکلات کے حوالے سے ان مسائل کو جاننے کی کوشش کی ہے. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب چونکہ بہت مخلص ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مسائل کو, بہت حد تک مسائل ہمارے سامنے آئے, لیکن یہ ٹو دا پوائنٹ جو مسائل ہیں میرا خیال سے تحریری طور پر آپ کا اور بہتر طور پر سامنے آئیں گے. تو اگر آپ نے مسائل کو ڈھونڈ لیا ہے تو دیکھیے یہ خشت اول بھی ہے اور پہلا قدم بھی ہے. مسائل اگر آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں وہاں امکانات اس بات کے ہیں کہ ان مسائل کو آپ اپنے طور پر کسی حد تک دور کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ کچھ حد تک جن مسائل کی طرف ابھی نشاندہی کی گئی ہے, ہمارے مقالے نگاروں نے جس طرح نشاندہی کی ہے, ان میں سے بہت ساری چیزوں کو آپ حل کر سکتے ہیں. آپ بہت سنجیدہ ہیں, مجھے امید ہے کہ اس ویبینار سے کم از کم یہ نتیجہ اگر نکل کر سامنے آئے گا تو بہت اچھی بات ہوگی. اب ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے 2012 ہی میں نے وہ کتاب لکھی تھی, حالانکہ وہ مضمون 2006 میں پڑھا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا میں, پہلا میرا مضمون تھا ڈیجیٹل میڈیا میں اردو تدریس کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں. یہ میں نے 2006 میں لکھا. 2012 میں نے باضابطہ کتاب لکھی کہ جدید تکنیکی وسائل اردو زبان کے کیا ہے اور امکانات کیا ہیں. یہ میں چونکہ میرا یہ شوق تھا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے پہل کی تھی, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے تلاش و جستجو کی. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس آج وسائل بے شمار ہیں. آپ دیکھیے نا, ایک دو وسائل تھوڑی ہیں کہ آپ صرف گوگل میٹ پہ جائیں یا مائکروسافٹ ٹیم پہ جائیں یا جتنے نام آپ لوگوں نے گنائے, میں دہرانا نہیں چاہتا, وقت برباد نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان وسائل کو منوان اگر آپ لیں گے تو آپ تو بندھے ہوں گے نا, محدود رہیں گے, مقید رہیں گے کہ جو وہ آپ کو کسٹمائز کر کے ایپ آپ کو وہ دے رہے ہیں انہی صورتوں میں آپ اس کا استعمال کر پائیں گے. میری یہ گزارش ہے کونسل سے اور تمام اردو والوں سے, اسلم صاحب موجود ہیں, پروفیسر ظفر صاحب موجود ہیں, وہ کمیٹی بھی بنی ہے, ظفر صاحب بھی موجود ہیں, شہاب بھائی, سارے یہاں دیکھیے, شعیب رضا خان صاحب, یہ سارے تجربہ کار لوگ ہیں, اور ہمارے دوست چھوٹے بھائی کاظم بھی موجود ہیں. نام سب کا لینا چاہتا ہوں وہ, اور جس کا نہیں لیا وہ سب شامل, جو سن رہے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایپ موجود ہیں نا, ابھی جتنے بھی ایپ موجود ہیں ان کو کسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. کسٹمائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے اس سے ہم کام لینا چاہتے ہیں. یہ مشین ہے نا بھائی, جس طرح سے موٹر سائیکل ہمارے پاس ہے, کتنی تیزی سے چلانا چاہتے ہیں, کتنا آہستگی سے چلانا چاہتے ہیں, کتنی تیزی سے موڑنا چاہتے ہیں, اسی طرح سے ان ایپس کو بھی آپ اپنے انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کسٹمائز کرانا پڑے گا. تو میں ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب سے, بہت ہی مخلص ہیں اردو کی ترویج کے لیے, کم از کم اتنا کام کر دیں کہ آپ کے لیے یادگار بن جائے کہ آپ کونسل کے ذریعے ایک ایسا ایپ بنائیں جس کو آپ کسٹمائز کر سکیں. کسٹمائز ایک بڑی اصطلاح ہے, اور میں اس لیے بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ اردو کے نقطۂ نظر سے اس کو کسٹمائز کرنا ہے. اور آپ کے تو بہت کام آئیں گے, آپ کے پاس اتنے سارے جو سینٹرز موجود ہیں, آپ ابھی اس دور میں تو سیمینار کے لیے پیسے کر دیں گے تو سیمینار لوگ کرا ہی نہیں سکیں گے. تو ان پیسوں سے کم از کم آپ ایک ایپ تو بنا دیجئے, اور وہی ایپ جو ہے جب جن کو ضرورت ہو آپ ان کو دیجئے, وہ سائن ان کریں, اس کے بعد پھر وہاں باہر نکل جائیں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ایک بڑا ریسورس بن جائے گا. تو اس کی طرف ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں. یہ ایک بات کہی میں نے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں پتہ نہیں کیوں ہمیشہ شاکی رہتا ہوں شکایات سے. میں شاکی رہتا ہوں شکایات سے. خدا کے لیے شکایات کم کی جائیں اور مایوسیوں کا اظہار کم کیا جائے. اور یہ دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اردو والے بھائی جنہوں نے کبھی بار فون, سمجھتے ہیں نا, بار فون کا مطلب ہوتا ہے جس میں صرف بٹنز ہوتے ہیں نمبر کے, جو ہمارے اساتذہ, جو ہمارے اردو کے ادیب جنہوں نے کبھی بار فون کے علاوہ اسمارٹ فون نہیں دیکھا, وہ جادوئی فون کا استعمال نہیں کیا, ای میل نہیں کرتے تھے, وہ اب آن لائن کلاس لے رہے ہیں. اس کو کیا آپ معمولی قدم سمجھ رہے ہیں؟ یہ انقلاب انگیز ہے, اور یہ ہمارے لیے مسرت افزا ہے کہ وقت جب پڑا, ضرورت جب آن پڑی, تو ایسے لوگ بھی آن لائن کلاس میں موجود ہیں. اگر ہم ان کو کسٹمائز ایپ دے سکیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب 2-3 میرے مشورے ہیں. ایک تو بار بار ابھی درخشاں نے بھی کہا کہ ہماری آواز آ رہی نہیں آ رہی. بھائی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اسکرین پر سب موجود ہے کہ آواز کا لیول کتنا ہے, آپ میوٹ ہیں کہ ان میوٹ ہیں. تھوڑا ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنی مشین کو ہم آہنگ کر لیجیے اپنے آپ سے,
کہ آپ کی مشین کتنی دوری پر ہو, آپ ساری چیزیں اسکرین پر موجود ہیں. پھر یہ سب کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں, آپ میوٹ ہیں کہ نہیں. تو یہ سب تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ٹرین ہوں, لیکن یہ کہتا ضرور ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. آن لائن بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب, کیوں نہ اس کے بعد ایک آن لائن ٹریننگ کا آپ سیشن رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں تو ہم یہاں اگر ملاتے جائیں تو شاید سننے والے اور ذرا حوصلہ مند ہوں گے. نہیں, ہم لوگ کو بھی لگے کہ ان کی رضامندی ہے اس کام میں. بالکل ضروری ہے. بہت صحیح ہے, ضرور ہونا چاہیے, ورکشاپ ہونی چاہیے, ہاں, ٹریننگ ہونی ہم لوگوں کو بھی لگے کہ ان کی رضامندی ہے. آپ چہرے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کی آواز بھی سننا چاہتا ہوں. ایسا تو نہیں کہ جو دفتر وہ ہے جی وہ کرسی پر نہ ہو, اور بیگ رکھ دیا, چشمہ اور بیگ رکھ دیا اپنی کرسی پر اور ٹیبل پر, صاحب حاضر ہے, ممکن ہے بہت ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ممکن ہے ہوں گے. لیکن یہ دیکھیے نا کتنی مجبوری ہے, اتنا بڑا سیمینار ہو رہا ہے جس کو جو ہے آپ کو مختلف سوشل میڈیا ایپ پر براہ راست شیئر کیا جانا چاہیے, لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس ابھی کوئی ایسا ایپ موجود نہیں. آپ نے کوئی ایپ خریدا, میں تو خریدنے کے لیے کہوں گا بھی نہیں, واٹس ایپ میں خریدنے کے لیے بھی نہیں کہوں گا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسٹمائز ایپ بنانا پڑے گا. اجمل آپ سن رہے ہیں, ڈاکٹر کریم اللہ آپ سن رہے ہیں, ذرا انمیوٹ کریے اپنے آپ کو, کہاں میں ہاں ملائیے. یہ کیا بات ہوئی, میں بولتا جا رہا ہوں اور دیوار کے ساتھ سر توڑ لوں, یہ ایسی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت اچھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں جی ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب کی چیزیں تھے موجود, لیکن اب سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے مقالے پڑھے گئے, جس طرح کے خدشات کا اظہار ہوا, جس طرح کی تشویشوں کا اظہار کیا گیا, اور جس طرح سے شکایتیں بھی کی گئیں, اور جس طرح سے اردو والوں کو بعض لوگوں نے بہت ہلکے سے دبے پردے میں ہی صحیح طنز کا نشانہ بنایا, بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں اس کے سخت ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے شکایت یہ کی کہ انٹرنیٹ نہیں, کتنے ہندوستان کے دیہاتوں میں اسکول ہے بھائی, جہاں اساتذہ موجود ہے, اگر اسکول ہے تو وہاں بیل باندھے جا رہے ہیں, بھینس باندھے جا رہے ہیں, یہ بھی شکایت ہے. تو ہم شکایتوں کو چھوڑیں, جو کچھ موجود ہے ہمارے سامنے موجود ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جھاڑی میں جو پرندے موجود ہیں اس سے بہتر ہے, تو اس خوبصورت پرندے سے بہتر ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں, تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسی کا تو آپ استعمال کریں صاحب. تو میرا خیال ہے کہ اردو والوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اردو کے لیے کسی خاص ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا اسکول میں پڑھائی ہو رہی ہے, اردو والے پڑھا رہے ہیں, سیمینار میں حصہ لے رہے ہیں, کالج میں حصہ لے رہے ہیں. ہاں, اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ پڑھانے والے ذرا ہندی کا لفظ بہت سٹیک ہے, سترک ہو کے پڑھا رہے ہیں. سترک سمجھ گئے, پڑھا رہے ہیں کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ صرف کلاس روم میں نہیں ہے, بلکہ کلاس روم کے باہر اور ہمیشہ محفوظ ہو رہا ہے. تو اب مطالعے پر ہم مجبور ہو اور کلاس روم جانے کے لیے باضابطہ تیار ہو رہے ہیں. تو یہ سب نئی چیزیں ہیں. تو یہ نئے امکانات جو ہیں نا, ان نئے امکانات کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور ان وسائل کو اپنانے کی ضرورت ہے. خیر جب باتیں ہزار ہیں, لیکن میرے اشارے سے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک بڑی ضرورت ہے کہ اردو والوں کے لیے ڈاکٹر شہین صاحب ایک ایسا کسٹمائز ایپ بنائیں کہ جب اس طرح کے ویبینار ہمیں کرنی ہو تو ہم آپ سے کہیں کہ ہم ویبینار کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے ایپ دے دیجیے. آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کا ایکسس دے دیجیے. کوئی کونسل کا نام بھی چلتا رہے گا, ہمارا بھی نام چلتا رہے گا. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے. بہت بالکل درست. میں تمام اردو والوں میں تمام اردو والوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں, جو سیمینار کر رہے ہیں, آن لائن کام کر رہے ہیں, سب قابل مبارکباد ہیں. اور کونسل تو ہے ہی ہے کہ آپ نے مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور جب آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ کا دوسرا قدم جو ہے امکانات کی تلاش کی طرف اٹھے گا. اس کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.